الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سورہ اعراف کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف بھی مکی سورہ ہے اور اس کا زمان نزول بھی سورہ انعام کی متصل ہی ہے، اس لیے مضامین بھی تقریباً وہی ہے جس میں توحید کا بیان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے سے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کر رہے تھے، لیکن کفاران قریش اس کو مان کر نہیں دے رہے تھے، اس لیے سورہ میں بھی ان کے لیے تنبیہ ہے اور بتایا گیا کہ کس طرح دوسری قومیں ہلاک ہوئی جن کے پاس رسول آئے لیکن انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور ان کی بات کو نہیں مانا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے، الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اس میں اس کے تعلق سے آپ کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے انہیں آپ نصیحت کریں اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہو۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہے جس پر اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ کہا گیا کیا لوگ اس بات سے مامون ہیں کہ اللہ کا عذاب ایک رات کو آ جائے گا جبکہ وہ سو رہے ہو اور ان کی خبر بھی نہیں ہوگی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب دن دہاڑے آ جائے کہ وہ کھیل میں مشغول ہو اور اللہ کا عذاب ان کو آ لے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے جو بڑی بابرکت کتاب ہے اور اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اس نے انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ پھر قصے آدم بھی یہاں پر بیان ہوا ہے اور فرمایا گیا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری صورت گری کی، پھر اس کے بعد اس میں روح کو پھونکا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرے، تمام فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پوچھا کہ اے ابلیس کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہو اس کے سامنے میں سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو نے گھمنڈ کیا ہے اور گھمنڈ کرنے والے ہم کو پسند نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجئے، جس طرح آپ نے مجھے بھٹکایا ہے اسی طرح میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اور ان کی بیوی سے کہا تم یہاں پر جنت میں آرام سے رہو، کوئی تکلیف تمہیں نہیں ہے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان کی بات کو نہیں ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے شیطان ان لوگوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں وہ درخت بتاؤں جس کی وجہ سے تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو سکتی ہے، یا تم فرشتے بن جاؤ۔ اور پھر انہوں نے ان دونوں کو پھسلایا اور وہ دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا۔ اب جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کے سطر جو ایک دوسرے سے ڈھکے ہوئے تھے وہ کھل گئے اور پھر وہ اپنے سطر کو، اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ہم نے تم دونوں سے کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن تم چلے گئے۔ پھر اس کے بعد تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے کو اسی طرح جو ہے بے شرمی میں مبتلا کرے۔ پھر حضرت آدم و حوا نے دعا کی پروردگار ہم نے خطا کی، اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، یعنی انسان اور شیطان تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو
اور تمہیں یہیں پر رہنا ہے، یہیں پر مرنا ہے، اور پھر ایک خاص مدت تک کے لیے ہم یہیں پر ٹھہرائیں گے، پھر تمہیں بھیجائیں گے، تمہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی آدم، دیکھو شیطان جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا اور ان کے سطر کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دیا، وہ بے حیائی کا کام کرنا چاہتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کا کام کرو، اور جو کوئی شیطان کی بات کو مانے گا وہ اس کو بے شرمی اور بے حیائی کا کام سکھائے گا، تم سے باز رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لباس تمہارے لیے اتارا جو تمہارے لیے زینت ہے، تم اسے پہنو۔ پھر کہا کہ کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کرتا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مہیا کی ہے۔ پھر حکم دیا گیا تم جب نماز کے لیے آؤ تو اچھے لباس پہن کر آؤ اور زینت کے ساتھ آؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ انسان کا ازلی دشمن شیطان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوچھتے ہیں جو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بے شرمی کے کام نہ کرو تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بے شرمی کے کام نہیں کرتے اور ہمارے آبا و اجداد نہیں کرتے، اور یہ سب گمراہ لوگوں کے ایک جیسے ہی خیالات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے اور فرمایا کہ دیکھو اے لوگوں، ہم نے جو ہے آسمان کو پیدا کیا ہے، چاند اور سورج بنائے ہیں، اور یہ ہمارے حکم سے ہوائیں چلتی ہے جو بادل کو اٹھاتی ہے، جو ہے بخارات کو اٹھاتی ہے اور بادل بناتی ہے، اور پھر بادل کو ہم جہاں چاہتے ہیں جس خطے میں چاہتے ہیں گراتے ہیں، بارش نازل کرتے ہیں، اور پھر وہ زمین جو کہ مردہ تھی وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی ہم دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم کو تو ہم جو ہے گمراہ سمجھتے ہو اور ضلالت میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ گمراہی نہیں ہے بھائیو، بلکہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ اللہ نے انسانوں میں تمہیں میں سے کسی کو رسول بنا دیا تاکہ تمہیں ڈرائے اور تمہیں اس انجام بد سے بچائے؟ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، چاہے تم کچھ کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ختم کر دیا اور انہیں غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور انہوں نے بھی لوگوں سے یہی کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، میں اللہ کا رسول ہوں اور میری اتباع کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں کم عقل سمجھتے ہیں اور تم کم عقلی میں مبتلا ہو، کہ یہ کم عقلی کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے یہ پیغامات دیے تاکہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور نہ ماننے والوں کو ڈرائے؟ لیکن ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں خوب طاقت دی، ہم نے اس قوم کو ختم کر دیا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا